یہ قصے ہیں ایمان، صبر اور اللہ کے احکام پر چلنے والے لوگوں کے۔ ہر کہانی میں چھپا ہے سبق اور سبق دینے والا پیغام۔ آج ہم انبیاء کرام کے سفر کی ابتدا سے اختتام تک جانیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ود another ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے۔ سب نمبر کے ساتھ چلیں گے کہ پہلے کون آیا پھر کون آیا۔ سارے انبیاء کے نمبر وائز ہم تمام کے قصے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا وقت جب یہ زمین خالی تھی، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی، کوئی شعر نہیں تھا، کوئی تاریخ نہیں، صرف اللہ کا حکم تھا اور پھر سب کچھ شروع ہوا۔ یہ قصہ ہے اس پہلے انسان کا جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت میں رکھا اور پھر زمین پر بھیجا تاکہ انسانیت کی داستان شروع ہو۔ فرشتوں کا اعتراض کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہے تو فرشتوں نے ادب سے پوچھا، کیا آپ زمین پر ایسے کو بھیجیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک بہت گہری بات تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو نہیں بتایا کہ کیوں، بس اتنا کہا کہ میرا علم تمہارے علم سے بڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، لیکن عام مٹی نہیں۔ قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی گی، سرخ، سفید، کالی، نرم، سخت، اور اسی لیے انسان مختلف رنگوں اور مزاجوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جسم بنا، بہروح، مٹی کا پتلا، فرشتے دیکھتے رہے، پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی، اور جب روح پھونکی گئی، روح ناک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اور انہوں نے کہا الحمدللہ، اور اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ یہ تھا پہلا انسان، آنکھیں کھول رہا تھا، جنت دیکھ رہا تھا اور سامنے فرشتے کھڑے تھے۔ پھر سب سے پہلے ان کے علم کا امتحان شروع ہوا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، ہر چیز کا، ہر جانور کا، ہر درخت کا نام۔ پھر فرشتوں سے پوچھا، بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے سکھایا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے